السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کی حالت میں روزہ دار کو 4 کام ایسے ہیں جو بہت کثرت سے کرنے چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روزے کے حوالے سے جہاں بہت ساری نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے یہ 4 کام بھی بتلائے جو میں آپ کو بتلانے والا ہوں۔ اور یہاں تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 4 کاموں میں 2 کام ایسے ہیں کہ جس سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی محبوبیت نصیب ہوتی ہے، اور 2 کام ایسے ہیں کہ جس کے بغیر تمہیں گزارا نہیں، تمہیں ہر حالت میں ان 2 کاموں کو کرنا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ 4 کون سے اعمال ہیں اور کون سے افعال ہیں جس کو رمضان المبارک کے اندر روزہ دار کو کثرت سے کرنے چاہیے۔ آئیے سب سے پہلے ان 2 کاموں کو دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آئے تو اس مہینے میں کلمہ طیبہ کی کثرت کیا کرو، کلمہ طیبہ کا ورد رکھا کرو، جتنا زیادہ ہو سکے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو پڑھا کرو۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کلمہ کتنا اہم کلمہ ہے اور اس پر اسلام کی بنیاد ہے، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے جس کی پوری زندگی کفر پر شرک پر گزری، جس نے اللہ کو نہیں مانا، لیکن مرتے وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا، زبان سے کلمہ پڑھا، دل سے اقرار کیا، اور اس کے بعد اس کو اتنا وقت نہیں ملا کہ ایک وقت کی بھی وہ نماز ادا کر سکے یا ایک بھی روزہ رکھ سکے۔ اس کے باوجود اس کلمے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ تو کتنا اہم کلمہ ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہے کہ اس مہینے کے اندر کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھا جائے۔ دوسرا کام، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جب مہینہ شروع ہو جائے تو اس مہینے کے اندر استغفار کی کثرت کیا کرو۔ استغفار یعنی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اگر یہ بڑا والا یاد نہیں ہے تو کم سے کم استغفر اللہ اس کا ورد رکھا جائے۔ تو یہ 2 کام ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اللہ کی محبوبیت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ اپنے مقرب بندوں میں اس کو شامل فرما لیتا ہے۔ اب کثرت کی مقدار کیا ہے؟ کتنا پڑھا جائے تو اس کو کثرت کہا جائے گا؟ اس کے اندر اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھے کہ کثرت کی ادنا سے ادنا مقدار 100 مرتبہ ہے، یعنی اگر کلمہ طیبہ کو 100 مرتبہ پڑھتے ہیں اور کلمہ استغفار کو 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے کثرت سے اس کلمے کو پڑھا۔ اس سے زیادہ آپ کے اندر جتنی استطاعت ہے، آپ جتنا پڑھنا چاہیں، 200 مرتبہ، 400 مرتبہ، 1000 مرتبہ، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو یہ 2 کام ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کی محبوبیت اور اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ اب اس 2 کام کو دیکھتے ہیں کہ جسے ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جب بھی تم دعا کرو، چاہے وہ نماز کے بعد ہو، تراویح کے بعد ہو، تہجد کے بعد ہو، اشراق کے بعد ہو، یا افطاری کے وقت تم اللہ سے دعا مانگتے ہو، تو جہاں پر اور بہت ساری دعائیں مانگتے ہو، ان میں سے ایک دعا جنت کی طلب کیا کرو، اللہ سے جنت مانگا کرو، اور جنت بھی جنت الفردوس مانگا کرو۔ اور ہم سب کے دنیا میں آنے کا مقصد اور سارے اعمال کا پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس اعمال سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اس کے صلے میں اللہ آخرت میں ہمیں جنت نصیب فرما دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دعا کے ساتھ جنت طلب کیا کرو، اور دوسرا کام جہنم سے ساتھ میں پناہ مانگا کرو۔ یہ 2 کام تمہارے اپنے ہیں، اسے ہر حال میں روزہ دار کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کثرت سے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو 4 کام ہوئے۔ سب سے پہلا کام کہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے، دوسرا کام استغفار کی کثرت کی جائے، تیسرا کام اللہ سے جنت کی طلب کی جائے، اور چوتھا کام جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔